وطر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پہلی حدیث میں نے درس کی ابتدا میں جو بتائی واضح ہے کہ یہ نماز کے ذریعے اللہ نے ہماری مدد کی، اور یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک، تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے فجر کے طلوع مطلب فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک. مطلب اس کو عام زبان میں کہوں تو عشاء کے بعد سے سحر کے وقت کے ختم ہونے تک. چونکہ سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر شروع ہو جاتی، تو اس کا وقت رات میں عشاء کے بعد سے لے کر سحر کے شروع ہونے کے پہلے تک ہے. تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اس عمل کو جو ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کر سکتے ہیں. ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اسے نماز عشاء اور طلوع فجر کے مابین پڑھو. عشاء کے بعد اور طلوع فجر کے شروع ہونے کے بیچ میں کہیں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ روایت آپ نے فرمایا اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں نماز وتر ادا فرمائی، ابتدائی حصے میں بھی، وسط شب میں بھی، اور رات کے آخری حصے میں بھی. اور یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد سے لے کر نماز رات کے کسی بیچ کے حصے میں بھی پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ رات کے آخر حصے میں بھی پڑھا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ وتر کی نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا. اسی طرح ایک دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا اور کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں میں وفات پائی، مطلب یہ روایت بھی عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہے اس روایت میں کہ جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی ان دنوں میں آپ آخری حصے سحر کے وقت وتر کو پڑھا کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی بعد بھی پڑھتے، بیچ میں پڑھتے، اور آخر وقت میں، لیکن آپ نے کیا کیا، اس کو آخر وقت میں اللہ کے رسول اس کو سحر کے وقت پڑھا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک حکم ہے، حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہا صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر کو پڑھ لو. مطلب صبح ہونے سے پہلے پہلے تک وتر کو ہم کو پڑھ لینا چاہیے. تو پتہ چلا وتر عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی پڑھا. اور اس کو ہم کہیں گے عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے، سحر کے وقت میں پڑھنا افضل ہے. اس لیے کہ انسان سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر نفل نمازیں مطلب تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد کے بعد اگر وتر پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے، یاد رکھیے. اب آپ کہیں گے خالی وتر کو رات میں کیوں اٹھنا ہے؟ تو تہجد ہی پڑھنا، لیکن میں تہجد انشاءاللہ آخری میں رکھوں گا وہ حصہ. تو یہ جو وتر کو ہم کہہ رہے ہیں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس سے مراد ہے آخری وقت میں انسان رات میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کے بعد اپنی وتر پڑھ لے. صحیح مسلم کی روایت ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سو جاتی تھی، آپ سب ان کو اٹھاتے تھے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وتر پڑھ لے، مطلب تہجد ادا کر، اور تہجد ادا ہونے کے بعد اپنی وتر کی نماز. چونکہ عموماً صحابہ آخر وقت میں وتر پڑھتے تھے، چاہے تہجد کے وادی تھے، لہٰذا چونکہ تہجد ایک بہت افضل عمل ہے، یاد رکھیے بہت افضل، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ، تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو وتر کو، اور تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد میں اٹھنے کے بعد وتر پڑھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ اپنی وتر ادا کرے، مطلب تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وتر بھی ادا کرے. تو یاد رکھیے یہ آخری وقت افضل ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو ڈر ہے، خدشہ ہے رہ جائیں گی، نہیں پڑھ پاؤں گا، تو بہرحال پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکیں گا تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لے. جس کو ایسا لگے کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں تو اسے چاہیے کہ وتر پہلے پڑھ لے، مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے. پھر فرماتے اور کہتے ہیں پڑھ لے. اور جسے آخر رات میں قیام کا شوق ہو اور طمع ہو کہ وہ کرے، قیام کرے، اس کو شوق ہو، اس کو لگا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے. جس کو ڈر ہو یا میں اٹھ نہیں پاؤں گا، شک ہو رہا ہے، یا میں روز پڑھتا ہوں تہجد لیکن آج جاگا بہت دیر تک تو اٹھ نہیں پاؤں گا، یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تہجد کے لیے، بس عشاء ہو جاتی ہے، فجر کو اٹھتا ہوں تو بیچ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے. ایسا نہیں، جس کو شوق ہے، رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے، وہ وتر کو روکے رکھے، تہجد کے بعد اس کو ادا کرے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے.
رات کے آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے۔ تو پتہ چلا تہجد کو آخر وقت میں پڑھنا، سحر کے وقت پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، اور اسی طرح وتر کو بھی سحر کے آخر وقت میں پڑھنا یا رات کا آخری حصہ تیسرا پہر ہوتا ہے جس سے فجر پھر شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے، چونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی فوراً اسے ادا کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے۔